بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 65 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خفی کی امثلہ و حکم۔ مذکورہ سبق میں، گزشتہ سبق میں بھی سابقہ سبق میں ہم نے خفی کی تعریف پڑھی تھی، اس پر ایک مثال پڑھی تھی۔ تو آج ہم ایک مثال مزید قرآن کریم سے اور ایک مثال قرآن کریم کے غیر سے پڑھیں گے اور اس کے بعد خفی کا حکم بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر باقاعدہ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ایسی ہی خفی کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، الزانیۃ والزانی ظاہر فی حق الزانی، کہ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا یہ دونوں ظاہر ہیں، یعنی یہ آیت جو ہے یہ ظاہر ہے زانی کے حق میں، خفی فی حق لوتی، اور لوتی کے حق میں یہ آیت خفی ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا يُتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ، اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ پھل نہیں کھائے گا تو یہ ظاہر ہے ان چیزوں میں کہ جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے، اور خفی ہے ان چیزوں کے حق میں، یعنی کہ کھجور اور انار، یہ انگور اور انار کے حق میں۔ وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء، اور خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کا واجب ہونا ہے یہاں تک کہ اس سے خفا دور ہو جائے۔ یہ ہماری عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس سے قبل مصنف نے خفی کی پہلی مثال پیش کی تھی، اب یہاں سے خفی کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح اس سے قبل مثال میں سارق اور طرار اور نباش کے حق میں وہ آیت خفی تھی، اسی طرح یعنی کہ سارق والی آیت طرار اور نباش کے حق میں خفی تھی، اسی طرح الزانیۃ والزانی والی آیت زانی یعنی کہ جو لوتی ہے اس کے حق میں خفی ہے۔ مصنف نے خفی کی مثال الزانیۃ والزانی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت زنا کار کے حق میں ظاہر ہے، جو غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے ارتکاب کریں ان کو بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہوں تو رجم کیا جائے گا۔ یہ آیت زانی کے حق میں اس لیے ظاہر ہے کہ زنا کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کے سامنے کی شرمگاہ میں شہوت کو وطی کے ذریعے پورا کرنا، بشرطے کہ وہ عورت نہ حقیقتاً ملک میں ہو نہ شبہتاً ملک میں ہو۔ لیکن یہ آیت لوتی کے حق میں خفی ہے کہ جو مرد کسی شخص کے پیچھے کے مقام سے برا فعل کرے کہ اس پر حد زنا جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، اب اس معاملے میں یہ آیت خفی ہے۔ لوتی پر حد زنا کے جاری ہونے یا نہ ہونے کا مدار خفا پر ہے، اور یہ خفا ایک امر عارض کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ امر عارض یہ ہے کہ قوم لوط کا فعل کرنے والے کو عرف عام میں لوتی کہا جاتا ہے، زانی نہیں کہا جاتا، اور ناموں کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ لوتی کو زانی نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قوم لوط کا فعل کرنے والا زانی نہیں، اور چونکہ زانی لوتی کے حکم میں خفی ہے، اور خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تاکہ خفا دور ہو جائے۔ جب لواطت کے معنی کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ لواطت کے معنی میں زنا کی بنسبت کمی ہے، کیونکہ زنا کے مفہوم کے اصل میں 2 جز ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں شہوت کو پورا کرنا، اور دوسرا جز یہ ہے کہ ملک غیر ہونا، یعنی کہ غیر کی ملک میں یہ فعل کرنا۔ تو اب لواطت کو ہم نے دیکھا تو وہ ایک معاملے میں تو مشترک ہے، یعنی غیر کی ملک میں شہوت کو پورا کیا جا رہا ہے، مگر سامنے کی شرمگاہ نہیں ہوتی، جس سے ایک جز میں کمی واقع ہوئی۔ زنا میں مرد و عورت دونوں میں کمال شہوت ہوتی ہے، جبکہ لواطت میں مفعول کو شہوت ہوتی ہی نہیں، اگر ہوتی بھی ہے تو کم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس جہت سے بھی لواطت کو ہم نے زنا سے کم پایا۔ لہٰذا جب لوتی میں زانی کا مفہوم کم پایا جاتا ہے تو اب یہ شبہ ہوگا کہ لوتی پر حد زنا جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، اور حد کے متعلق چونکہ اصول بڑا مشہور ہے کہ شبہات سے جو حدود ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں، لہٰذا امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک لوتی پر حد تو جاری نہیں ہوگی، تاہم اگر تعزیراً حاکم جو ہے وہ اس کو سزا دے تو بالکل وہ دے سکتا ہے، اور تعزیراً جو سزا ہوتی ہے وہ حاکم کی رائے پر موقوف ہوتی ہے۔
یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ امام اعظم کا مذہب تھا، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک خفا کا امر عارض یہ ہے کہ قوم لوط والا فعل کرنے والے کو لوطی کہنا زنا کے مفہوم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ زنا کے مفہوم سے زیادتی کی وجہ سے ہے، کہ زانی اور لوطی دونوں اس بات میں تو مشترک ہیں کہ دونوں مل کے غیر میں ناجائز طریقے سے شہوت کو پورا کرتے ہیں، مگر لوطی چونکہ تنگ مقام اور نجاست میں شہوت پوری کرتا ہے، اس لیے لوطی کا جرم زنا سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اس پر حد زنا جو ہوگی وہ بدرجہ اولا نافذ ہوگی۔ یہ پہلی مثال تھی جو یہاں تک مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی۔ اب دوسری مثال وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم سے بھی مثال نہیں ہے، پہلی امثلہ قرآن کریم سے دی۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسئلے پر قسم کھاتے ہوئے کہہ دیا کہ واللہ لا آکل فاکہۃ، اللہ کی قسم میں پھل میوہ نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھانے والے کا یہ کلام ان میوہ جات اور پھلوں میں ظاہر ہے کہ جن کو بطور لذت اور خوش طبعی کے کھایا جاتا ہے، ان کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ کلام انگور اور انار کے حق میں خفی ہے اور ان میں خفا ایک امر عارض کی وجہ سے ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک امر عارض یہ ہے کہ فا کے ہاتھن جو ہے یہ تفقع سے ماخوذ ہے کہ جس کا معنی لذت اور خوش طبعی حاصل کرنا ہے۔ لذت اور خوش طبعی غذا سے زائد چیزیں ہیں، کیونکہ غذا سے بدن قائم رہتا ہے اور جس سے بدن قائم رہے اسے عرف عام میں تفقع تنعم نہیں کہا جاتا، لہٰذا تفقع اور فاقہ اس سے اسے ہی کہا جائے گا جو لذت اور خوش طبعی کے لیے کھایا جائے، جبکہ انگور کھانے سے بدن قائم رہ سکتا ہے، اسی طرح انار کھانے سے بدن قائم رہ سکتا ہے، لہٰذا اس میں غذائیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، تو اسی طرح انار میں دوا کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں بدن کی بقا بھی ہے اور بدن کا قوام بھی ہے۔ جب ان میں تفقع کا معنی ناقص ہے تو فاقہ انگور اور انار کے حق میں خفی ہے، لہٰذا انگور اور انار کے کھانے سے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک حانث نہیں ہوگا، بشرطے کہ قسم کھانے والے نے ان کی نیت نہ کی ہو۔ اگر نیت کی ہوگی تو پھر تو امام اعظم اور صاحبین کے ہاں متفقہ طور پر اس کو کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک فا کے ہاتھون جو ہے یہ انگور اور انار کے حق میں اس لیے خفی ہے کہ انگور اور انار میں فاقہ کے معنی کی زیادتی ہے، کمی نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں عمدگی اور لذت کے ساتھ ساتھ غذائیت کا پہلو بھی ہے، لہٰذا ان دونوں کے کھانے سے یعنی انگور اور انار کے کھانے سے صاحبین کے نزدیک قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام صاحب کے زمانہ میں انگور اور انار فاقہ میں شمار نہیں ہوتے ہوں، جبکہ صاحبین کے زمانے میں عرف کے بدلنے سے فاقہ میں شمار ہوتے ہوں گے، تو عرف کے بدلنے سے چونکہ احکام بدل جاتے ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے خفی کا حکم بیان کیا ہے، تو خفی کے حکم کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نے فاقہ کا لفظ پڑھا، اسی طرح ثمر ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق بھی کئی دفعہ پھلوں پر کیا جاتا ہے، تو ان دونوں الفاظ میں فرق سمجھ لیں۔ ثمر اور فاقہ کے درمیان یوں فرق بیان کیا گیا کہ ثمر کا استعمال دو معنی کے لیے ہوتا ہے، مال و زر کو پر بھی ثمر کا اطلاق ہوتا ہے اور درخت کے پھلوں پر بھی ثمر کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ فاقہ ہر ایسے میوے اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عموماً غذا کے بعد لذت اور خوش طبعی کے لیے کھایا جائے، جیسا کہ عرب میں یہ دستور بھی تھا۔ اب مصنف علیہ رحمہ خفی کا حکم بیان کرتے ہوئے، جس کو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی اس سے پہلے والے میں بھی کچھ نہ کچھ اشاروں میں پڑھ لیا تھا، تو باقاعدہ عبارت میں یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ خفی کا حکم یہ ہے کہ لفظ کے معانی میں غور و فکر کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خفا کی وجہ لفظ میں معنی کی زیادتی ہے یا معنی کی کمی ہے۔ اگر لفظ میں ظاہر کے معنی کی بنسبت زیادتی ہے تو اس پر وہی حکم نافذ ہوگا جو ظاہر پر نافذ ہوتا ہے، اور اگر لفظ میں ظاہر کے معنی کی بنسبت کمی ہے تو خفی پر ظاہر کا حکم نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ گزشتہ تینوں مثالوں میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی گئی ہے۔ تو جہاں ظاہر پر معنی میں زیادتی ہوگی کہ وہ معنی بدرجہ اتم دوسری چیز میں پایا جا رہا ہے جو ظاہر میں پایا جا رہا ہے، تو اب ظاہر والا حکم بدرجہ اولا وہاں ثابت
ہوگا۔ اور اگر ظاہر کی بنسبت وہ معنی کی کمی دوسری چیز میں پائی جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر کا حکم بھی وہاں نہیں پایا جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو خفی کی ایک قرآن کریم سے مثال پڑھی، پھر ایک خارج قرآن سے مثال پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے خفی کا حکم بیان کیا۔ یہ خلاصہ تھا۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد رکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ زانیہ اور زانی اور لوطی کے مابین حد کے اعتبار سے کیا فرق ہے، بالدلائل بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ وہ پھل نہیں کھائے گا اور فاکہہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کیا انگور اور انار کھانے سے حانث ہوگا یا نہیں، اختلاف بعد دلائل بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔